الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنا بالله صدق الله العظيم ونصدق النبي الكريم ولا نرى ذلك من الشهيد والشكير الحمد لله رب العالمين آئیے ہم اور آپ مل کر اللہ کے پیارے حبیب و محبوب دانائے غیوب محمد خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا کلکلیوں سے کلمہ پڑھانے والے آقا شام کے دل ٹکڑے کرنے والے آقا ہم گناہگاروں کو لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و داتا ہم سیاہکاروں کو کل بروز سے قیامت میدان محشر میں جہنم سے نکال کر جنت الفردوس میں پہنچانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم روحی بدعا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسونا میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا رب قدیر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی آل پاک کے صدقات کو ہے اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضراتوں کو پروردگار عالم حق سننے کی توفیق ربی عطا فرمائے حضرات گزشتہ جمعے میں بھی یہی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ پورے مہینے تک اولیاء اکرام علیہم الرضوان کے ہی تعلق سے گفتگو کی جائے گی آج بھی میں نے اسی آیت کریمہ کو اپنا عنوان سنت بنایا ہے آج بھی اولیاء اکرام ہی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا رب قدیر مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون بے شک خبردار جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوتا ہے نہ کچھ غم الذين آمنوا وكانوا يتقون یہ اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں مقبول بندے وہ لوگ جو ایمان لائے تقوی اختیار کیا اور پرہیزگار ہوئے اور ایسے لوگوں کے لیے رب نے کیا ارشاد فرمایا آگے رب ارشاد فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ایسے لوگوں کے لیے رب نے دنیا اور آخرت کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں اور یاد رکھو اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کی باتیں نہیں بدلی جاتی اللہ کے کلمات نہیں بدلے جاتے جیسا رب فرما رہا ہے ویسا ہی ہوگا جیسا رب فرما رہا ہے
اور آگے اب ارشاد فرماتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ جو میرے مقبول بندے ہیں، میرے محبوب بندے ہیں، ان کو نہ کچھ خوف ہوتا ہے نہ کچھ غم ہوتا ہے۔ آپ اہل اللہ پر نظر ڈالیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جو اپنے دلوں میں خوف الہی کو بٹھا لیتے ہیں، اپنے قلوب میں جو خوف الہی کو راسخ کر لیتے ہیں، پھر وہ دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیا میں رہ کر کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ ہاں، دنیا میں رہ کر ڈرتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی میں چند مثالیں عرض کروں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام کے ایک صحابی جس کا نام ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ایک مرتبہ جنگل سے آپ کا گزر ہوا، جنگل سے آپ گزر رہے تھے کہ اچانک کیا دیکھا کہ شیر سامنے آ گیا۔ تو ظاہر بات ہے کہ شیر سے تو سارے ہی لوگ ڈرتے ہیں، لیکن حضرت سفینہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ گزر رہے ہیں، شیر سامنے آ گیا۔ شیر جب سامنے آیا تو شیر سے ڈرے نہیں، شیر سے بھاگے نہیں، شیر سے گھبرائے نہیں، شیر کے آنے سے کبھی تاری نہیں ہوئی، سینہ تان کے حضرت سفینہ کھڑے رہے، اور شیر جیسے ہی حملہ ہوا، شیر جیسے ہی قریب آیا تو حضرت سفینہ نے کہا اے ابو الحارث سن لے، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، سبحان اللہ، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ شیر نے اتنا سنا ہے، اپنی گردن پیچھے کر لی اور شیر نے حضرت سفینہ کے قدموں میں اپنے سر کو جھکا دیا، سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت سفینہ یہ کہہ دیتے ہیں عبداللہ یہ شہر میں اللہ کا بندہ ہو، تو مجھے بتاؤ شیر نے اس سے پہلے جتنے کھائے تھے وہ کس کے بندے تھے؟ چلو اس کو چھوڑیے، مجھے بتاؤ نمرود کس کا بندہ ہے، فرعون کس کا بندہ ہے، حامان کس کا بندہ ہے، قارون کس کا بندہ ہے، شداد کس کا بندہ ہے؟ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو حضرت سفینہ نے کیوں نہیں کہا کہ انا عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ یہ کیوں کہا مصطفیٰ کا غلام ہوں؟ حضرت سفینہ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ حقیقت میں اللہ کا بندہ وہی ہے جو غلام مصطفیٰ، خدا کا بندہ وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کا غلام ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، شیر نے اتنا سنا، اپنے سر کو حضرت سفینہ کے قدموں میں جھکا دیا، اور حضرت سفینہ کو شیر نے ساتھ لیا، جہاں حضرت سفینہ جانا چاہتے تھے وہ شیر نے وہاں ان کو چھوڑ دیا، اور شیر نے پھر راستہ جنگل کا اختیار کر لیا، واپس اپنا راستہ لے لیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بتانا یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے ڈر جاتا ہے ساری کائنات پھر اس سے ڈرنے لگ جاتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرمانبردار ہو جاتا ہے، ساری کائنات اس کی مطیع اور فرمانبردار ہو جاتی ہے۔ حضرت علامہ تومیری ایک مثال، یہ دوسری مثال سنے، حضرت علامہ تومیری رحمت اللہ تعالی علیہ حیات الحیوان میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ
مرتبہ جنگل میں گیا، ایک مرتبہ میں شہر میں گیا، تو کیا دیکھا کہ شہر میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا 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 ہے۔ میں نے یہ منظر دیکھ کر لوگوں سے پوچھا کہ یہ افراتفری کس کی پھیلی ہوئی ہے، کیا بات ہے، کس چیز نے تمہیں پریشان کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضرت وجہ یہ ہے کہ شہر کے چوراہے پر ایک شیر آ کر کے بیٹھ گیا، جس کی وجہ سے ہم لوگ سب پریشان ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تو پھر تم شیر سے ڈرتے ہو؟ ہاں سب ڈرتے ہیں، تو ہم بھی ڈرتے ہیں، شیر سے کون نہیں ڈرتا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ چلو مجھے لے چلو، کہاں ہے وہ شیر؟ آپ کو لے جایا گیا، شیر بیٹھا ہوا تھا، الٹے ہاتھ سے شیر کا کان پکڑ کر داہنے ہاتھ سے زوردار شیر کے منہ پر تھپڑ مارتے ہیں اور کہتے ہیں چل نکل یہاں سے، ارے تجھ سے تو وعدہ ہے جو خدا سے نہیں ڈرتا، میں تجھ سے نہیں ڈرتا اس لیے کہ میں خدا سے ڈرنے والا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ شیر اٹھ کر کے بھاگ گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، دیکھا آپ نے جو خوف الہی کو اپنے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں، جو خوف الہی جس کے دل میں بس جاتا ہے، اس دنیا کے جتنے بھی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، سب سے آدمی بے نیاز ہو جایا کرتا ہے۔ ابن خلدون لکھتے ہیں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ مسلمانوں کا لشکر سفر کر رہا تھا اور ایک جگہ پر جب پہنچے وہ جنگل تھا، سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا ومولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کا لشکر سفر کر رہا تھا، ایک جگہ ایسی جگہ پر پہنچے، مغرب کا وقت بھی ہو گیا، وہ جنگل کا علاقہ تھا، وہ جنگل تھا۔ تو سپہ سالار جو تھا مسلمانوں کا، اس نے کہا کہ سب مسلمان یہاں پر رک جائیں، اپنی سواریاں روک لیں، کجاوے اتار دیں، اب یہاں پر رکیں گے، قیام کرنے کے بعد پھر یہاں سے آگے چلیں گے۔ سب نے اپنی سواریاں روک لی، سامان اتار لیے، کجاوے اتار لیے، خیمے لگا دیے، لیکن آپس میں ایک دوسرے باتیں کرنے لگ گئے، ایک دوسرے باتیں کرنے لگ گئے۔ سالار کو پتا چلا، سپہ سالار نے آ کر کے پوچھا کہ بھائی کیا ہے، تم آپس میں باتیں کرنے لگ گئے ہو؟ تو مسلمانوں نے کہا اے سالار، ہم نے یہاں رات بھر ٹھہرنے کا انتظام تو کر لیا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہمارے ذہن میں ہے، وہ شاید تمہارے ذہن میں نہیں۔ کہا کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ کہا اے سالار، ہم یہاں پر رکے تو ہیں، لیکن یہ جنگل کا علاقہ ہے، اور اس جنگل کے اندر بڑے بڑے شیر ہیں، اس جنگل کے اندر بڑے بڑے چیتے ہیں، اس جنگل کے اندر بڑے بڑے زہریلے سانپ اور بچھو ہیں۔ اے سالار، بہتر یہ ہے کہ ہم گجارے واپس ڈال لیں اور یہاں سے آگے نکل جائیں، کہیں اور جگہ جا کر کے قیام کریں گے۔ تو سالار نے کہا بات تو یہی ہے نا کہ تم اس زہریلے جانور سے ڈرتے ہو، اس لیے تم کہہ رہے ہو کہ آگے چل کر کے قیام کریں گے۔ کہا ہاں یہی بات ہے۔ کہا اور کوئی بات تو نہیں؟ کہا بالکل نہیں۔ وہ مسلمانوں کے لشکر کا سپہ سالار بلند پہاڑی پر چلا، اور بلند پہاڑی پر چل کر جنگل سے ایسے مخاطب ہوا جیسے کوئی مقرر مجمع سے مخاطب ہو کر تقریر کیا کرتا ہے۔ وہ بلند پہاڑی پر چل کر جنگل سے مخاطب ہو کر کہا اے جنگل کے جانوروں،
وہ شیروں، وہ چتوں، وہ بچھیوں، وہ سانپ، آج ہم تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ جنگل کو خالی کر دو، اس لیے کہ مصطفیٰ کے غلام یہاں رکے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کے غلاموں نے یہاں ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ جیسا ہی اس کا اعلان سننا تھا کہ شیر بھاگنے لگے، ایک شیر دوسرے شیر سے کہہ رہا ہے کہ چلو چلو، آج تو مصطفیٰ کے غلاموں نے جنگل میں ڈیرا جما لیا ہے، سانپ بھاگ رہے ہیں، بچھو بھاگ رہے ہیں، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ چلو نکلو یہاں سے، آج تو مصطفیٰ کے غلاموں نے ڈیرا جما لیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، کہنا یہ ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، پھر ساری کائنات بھی اس کی فرما برداری کرتے ہیں، یہاں تک کہ جنگل کے جانور بھی اس کی بات کی فرما برداری کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضرت شیخ سعدی رضی اللہ عنہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ راستے میں جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص شیر پر سواری کرتے ہوئے آ رہا اور اس کے ہاتھ میں ایک دروا ہے، وہ شیر کی پشت پر مارتا ہوا آ رہا ہے، اور اس طرح شیر پر سواری کر کے شان و شوکت سے آ رہا تھا جیسے کوئی کھچر گدھے یا گھوڑے پر کوئی سواری کر کے آ رہا۔ حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا، اے اللہ، یہ کون شخص ہے جو شیر پر اس طرح سواری کر کے آ رہا ہے اور درہ شیر کی پشت پر مارتے ہوئے آ رہا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو پہلے ہی سے پہلے حیرت تھا، لیکن جب اس کی سواری قریب آئی تو میں زیادہ حیرت میں پڑ گیا، زیادہ تعجب کرنے لگا کہ یہ شیر پر تو سوار ہے، اس کے ہاتھ میں جو لکڑی ہے نا، لکڑی وہ کسی رسی یا چمڑے کی نہیں ہے، یہ جنگل کا ایک خوفناک سانپ ہے جو اپنے ہاتھ میں اسے لپیٹا ہوا ہے اور اپنے ہاتھ کی لکڑی بنائے ہوئے شیر کے پشت پر مار رہا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ان سے مخاطب ہوا اور کہا، بندے یہ قدرت تجھے کیسے حاصل ہوئی، بتا تو صحیح۔ تو اس نے گزرتے ہوئے اتنا کہا، اے سعدی، جس طرح میں اللہ سے ڈر رہا ہوں تو بھی اسی طرح ڈرنے لگ جا، پھر ساری کائنات تجھ سے ڈرنے لگ جائے گی۔ اے سعدی، جس طرح میں اللہ سے ڈر رہا ہوں تو بھی ڈرنے لگ جا، پھر جنگل کے شیر بھی تجھ سے ڈرنے لگ جائیں گے، جنگل کے سانپ بھی تجھ سے ڈرنے لگ جائیں گے، ساری کائنات تجھ سے ڈرنے لگ جائے گی۔ بس کہنا یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر لیتا ہے، میرا مولا اسے دنیا اور آخرت میں دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ساری کائنات اس سے ڈرنے لگ جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جب عام اولیاء کرام کی یہ شان ہے، تو ولیوں کے امام سرکار پیر پیو میرے میرا شاہ میاں سرکار بغداد حضور رسول اللہ دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہوگی۔ اسی لیے اللہ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم لا تیرا، قدم لا تیرا۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں، سرفلا کیا کوئی جانے کہہ کیسا تیرا۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، یا غوث ثقلین، آپ کے سر کے بارے میں کون بتا سکتا ہے، کون جانتا ہے آپ کے سر کی حقیقت کو۔ سرفلا کیا کوئی جانے کہہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، تلوا تیرا۔ فرماتے ہیں یا غوث ثقلین، کون جانتا ہے آپ کے سر کی حقیقت کو، آپ کے سر کے بارے میں اتنا ضرور جانتے ہیں کہ جو اولیاء اکرام
اپنی آنکھیں ملتے ہیں وہ تلوار غوث اعظم کا ہے. یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بڑی رات یعنی 11ویں رات کے بعد نماز عشاء میں مختصر طور پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے حالات مختصر طور پر بیان کروں گا. وقت کی قلت کی وجہ سے جہاں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقبول بندے کی محبت میں جلائے اور اپنے محبوب بندوں کی محبت میں موت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار خواجہ خواجگان پڑھیے لے کر ساتھ اپنے ہندوستان سرکار کے نواز سے اور تمام اولیاء کرام سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے. دوران کی گفتگو کو لفظی شکری ہو تو مولا اپنے مسلم کرام سے معاف فرمائے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی اولیاء کرام کے دامن میں ہمارا حشر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.